عرضی ارواح محمد والا جسم امام مہدی کا وہ کدھر ہے؟ اس جسم کی پہچان یہ ہے کہ اس جسم کے نسوں میں جثہ توفیق الہی اس میں خون میں شامل ہو. جب وہ خون میں جثہ توفیق الہی شامل ہو گیا ایک آتا ہے مقام وصل. مقام وصل جو ہے وہ بحر وحدت میں مستغرق ہونے کا نام ہے. اب بحر وحدت جو ہے کوئی دریا نہیں ہے. یا تو طفل نوری میں غوطہ زن ہونا یا جثہ توفیق الہی میں غوطہ زن ہونا، دو مختلف ہو گئے. دو یہ مختلف چیزیں ہو گئی. جو طفل نوری میں مستغرق ہو جاتے ہیں یہ ایڈیشنل ایک مخلوق ہے، نور کا وجود ہے، وہ سلطان الفقراء کہلاتے ہیں. اور جو جثہ توفیق الہی میں کھو جاتے ہیں وہ عشق کی طرف چلے جاتے ہیں. فقر اگر چاندی ہے تو عشق سونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طفل نوری بھی ذاتی تھا، جثہ توفیق الہی بھی ذاتی تھا. تو غوث پاک کا طفل نوری ذاتی تھا، جثہ توفیق الہی صفاتی تھا. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا طفل نوری بھی ذاتی، جثہ توفیق الہی بھی ذاتی. جیسے حضور پاک کے دونوں ذاتی تھے اس طرح امام مہدی کے بھی دونوں ذاتی ہیں. پھر اب ایک اور فرق رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ امام مہدی کا جو جثہ توفیق الہی ہے وہ باطنی شہباز ہے، وہ نہیں ہے. امام مہدی کا جو تعلق ہے وہ امام مہدی کے طفل نوری سے نہیں ہے، جثہ توفیق الہی سے ہے. کیونکہ امام مہدی کے اندر طفل نوری ہے ہی نہیں. امام مہدی کے اندر تو وہ ہے جس کو دیکھ کے طفل نوری بنے تھے. عرضی ارواح محمد والا جسم امام مہدی کا وہ کدھر ہے؟ اس جسم کی پہچان یہ ہے کہ اس جسم کے نسوں میں جثہ توفیق الہی اس میں خون میں شامل ہو. جب وہ خون میں جثہ توفیق الہی شامل ہو گیا تو جگہ جگہ وجود مبارک پر کہیں آیت الکرسی جسم پر نمودار ہو گئی، کہیں اسم اللہ جو ہے وہ نمودار ہو گیا. واللہ میں نے سرکار کے ناخن مبارک پر دیکھا قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی. میں نے کیسے دیکھا؟ پوچھو. سرکار کو جو ہے فاؤنٹین پین پسند ہے، بال پوائنٹ پسند نہیں. اس لیے میں سرکار کے لیے پین وغیرہ یعنی ڈھونڈ کے رکھتا. اور سرکار جب انگلینڈ تشریف لاتے تو مجھ سے اس موضوع پر گفتگو فرماتے، چلو دکھاؤ تمہارے پاس کون کون سا پین ہے. اچھا جب میں نے سرکار کا یہ انٹرسٹ دیکھا یعنی پین میں، تو پھر میں ادھر ادھر سے جہاں بھی جاتا پین لے کے آتا. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ کارٹریج ختم ہو گئی. میرا ایک پین ہے جو میں نے پتہ نہیں کہاں سے، ہانگ کانگ سے لیا تھا یا سنگاپور سے لیا تھا بہت پہلے، شیفر، بڑا اچھا پین. وہ سرکار کو بڑا پسند. تو اس میں انک ختم ہو گئی، یعنی کارٹریج جو تھی وہ ختم ہو گئی، وہ ملے نہ. فیصل وغیرہ کو بھیجا ٹیسکو سے جا کے کارٹریج لے کے، نہیں ملی. تو پھر جو ہے وہ اس کا اڈاپٹر تھا تو اس میں انک بھی بھر سکتے تھے مینولی. سرکار نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم انک لے کے آؤ. اب وہ انک جو ہے سرکار نے کہا میں خود بھروں گا. اب وہ جو سرکار نے انک بھری تو وہ سرکار کے ناخن پر لگ گئی. تو میں نے جو ہے وہ فوراً جو ہے سرکار کو ٹیشو دیا. تو اب سرکار نے وہ ٹیشو یوں رکھ لیا اور لکھتے رہے. اس کے بعد جب وہ ٹیشو میں نے لیا تو وہ تو قرآنی آیت جو ہے جو ناخن پہ تھی وہ ٹیشو پہ آ گئی، یہاں آ گئی. اب میں وہ دیکھ رہا ہوں آگے پھٹی ہوئی ہیں. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ میں کہا سرکار یہ یہاں مجھے لگا کہ کوئی قرآن کی آیت وغیرہ ہے، پتہ نہیں کیسے آ گئی ہیں. یہ میرے ذہن میں نہیں تھا. یہ
میں یہ سوچا تھا کہ یار یہ آئی کہاں سے؟ سرکار نے کہا دکھاؤ، جو دکھایا، مسکرائے، فرمایا یہ ہمارے جو ہے نا ناخن کے اوپر لکھی ہوئی، سرکار کے یہاں کانوں پہ، یہاں تک کہ سرکار کے لبہائے مبارک پر، یہ جو لب ہیں سرکار کے یہاں پر، یہ جو خاص طور پر جگہ ہے نا، یہاں ایک نشان بھی بنا ہوا تھا نا، وہ جو چائے کے کپ والا تھا، اس کے اطراف میں یہاں ادھر ادھر کئی قسم کے مختلف خطاطی میں اسم اللہ ہے، یعنی وہ تمام اسم اللہ جو پہلے حضور پاک کو عطا ہوا، ٹھیک ہے نا، جو لال شہباز قلندر کو عطا ہوا، غوث اعظم کو عطا ہوا، وہ پھر سرکار کو جو اسم اللہ نے دیا، وہ سارے اوپر اور نیچے یہاں آپ کے ہونٹوں پر نقش۔ ایک دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس گئے، وہ بڑا عجیب و غریب لمحہ تھا، ڈینٹسٹ کے پاس گئے تو وہ لیٹے ہوئے ہیں نا اس چیئر میں، تو مجھے فرماتے ہیں کہ یونس دیکھو ہمارے ہاتھ، ایسے ہاتھ دیکھیں تم نے کہیں؟ میں کہا نہیں سرکار ایسے ہاتھ نہیں۔ پھر فرمایا کہ دیکھو ہمارے دانت دیکھو، اوپر کے جو 2 دانت ہیں یہ دکھائے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ جو 2 دانت ہیں یہ اگر ہل رہے ہوں تو تم سمجھ جانا کہ اس وقت میرا جسم نہیں، یہ حضور پاک کا جسم ہے، کیونکہ ان کے 2 دانت شہید ہوئے تھے۔ جب تم دیکھو نا کہ میں صبح اٹھ کے برش کر رہا ہوں تو سمجھ جانا میں نہیں ہوں، جس دن میں برش نہ کروں تو سمجھنا میں ہوں، کیونکہ مجھے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 2 دانت دکھائے، وہ واقعی ہل رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ یہاں اندر جھانکو، اندر جھانکا، یہاں یہ جو داڑھ ہوتی ہے نا پیچھے، اس داڑھ کے آگے تھوڑا سا، فرمایا یہاں دیکھو کیا ہے، تو اتنا موٹا جو ہے سوراخ۔ میں نے کہا سرکار یہ تو زخم ہے۔ فرمایا نہیں زخم نہیں ہے، سوراخ ہے۔ میں تو بہت گھبرا گیا، یہ اتنا موٹا سوراخ، یہ اس کا تو دکھانا چاہیے۔ فرمایا نہیں، یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں نا وہ ہمارے جسم میں ٹھہرتا نہیں ہے، تو جو کچھ بھی کھایا تو ہم یوں کر کے وہ سب کچھ اس سوراخ سے نکال دیتے ہیں، ہم یوں کرتے رہتے ہیں، تو وہ یہ سوراخ تک آتا ہے تو پھر ہم اس کو نکال دیتے ہیں، وہ ہمارے جسم کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یعنی ایسی جو چیزیں معلوم پڑی آہستہ آہستہ، سرکار کی کرم نوازی ہے جو بتایا۔ اب وہ ناخن صرف ہاتھ کے تو نہیں تھے، ہر جگہ کے ناخن ہیں، پورا وجود مبارک جو ہے، کہیں اللہ کا کوئی نام لکھا ہے، کہیں اللہ کا کوئی نام لکھا ہے۔ اور پھر وہ سرکار نے مجھے وہ منظر بھی دکھایا کہ سرکار کے جو بال ہیں ہاتھ کے، وہ رقص کرتے ہیں، اور رقص کرتے کرتے کبھی لفظ اللہ بناتے ہیں، کبھی اس میں محمد بناتے ہیں۔ Amra TV, the place to connect with God.